ایک شاندار ہوگا۔ جو ہے نا یاد کر سکے کہ کتاب کو یاد، جس کی برکت ہے، اس میں اللہ کا وعدہ ہے اس کے تحفظ کا۔ اور بچے سردی میں، گرمی میں، بہت سارے رشتہ داروں میں شادیوں کا پروگرام، فلاں پروگرام کو چھوڑ کر، قربانی دے کر، بیماری کے حالت میں اور پریشانیوں کے حالت میں، بیمار ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، سارے کو چھوڑ کر بچے کو قرآن کے لیے بھیجنا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور ماشاءاللہ اس محنت کو اللہ پاک نے قبول کیا۔ اس لیے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ بچے، استاد اور والدین کی مثال پنکھے کی طرح ہے۔ پنکھے کا ہوا اسی وقت صحیح اور اچھا ملے گی کہ جب پنکھے کا تینوں پر جو ہے وہ صحیح ہو۔ ایک پر بھی خراب ہوا تو آپ سمجھیں کہ وہ ہوا نہیں دے گا۔ اسی طرح یہ قربانیوں کے ساتھ بچے نے ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ حفظ کا بھی اسی کے اندر بڑا عمل ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی جو شخص قرآن کے حفظ کرے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، ان کے والدین کے لیے آئی ہیں کہ ایک الف پڑھنے پر جو ہے وہ 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھ لیا تو 30 نیکیاں مل گئی۔ اور بچہ صبح سے لے کے شام تک، رات تک کتنے قرآن کی آیتیں ہیں، ایک دوسرے سے نفسی کی وجہ کر بھاگ رہا ہو، جس کی آج کتنی اہمیت ہے دنیا میں۔ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگی تو نیکی کا قدر، اہمیت اس وقت پتہ لگے گا جب یہ حافظ ماشاءاللہ بنا ہے۔ اللہ اس کو بعمل بھی بنائے اور بعمل کی حالت میں ہم سب کو مد لے جائے، تو کل انشاءاللہ ان والدین کے لیے، خاندان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ 70 آدمیوں کو اس کی برکت سے اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت شکر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا۔ اس بچے کے لیے بڑا مبارکباد ہے، والدین کے لیے مبارکباد ہے۔ بہت خوشی کا موسم ہے، خوشی کا وقت ہے کہ ان کی بڑی محنت، ان کے والدین کی محنت، ان کے والد کی محنت آج رنگ لے آیا ہے۔ اللہ پاک اس کو مزید جو ہے نا خوب ترقی دے، خوب برکت دے، اور اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے۔ اس طرح اور بھی بچے کوشش کریں قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کے لیے، اس قرآن کو پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اس قرآن یہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی حفاظت بھی اللہ پاک نے ہمیں، اور یہ بہت خوش نصیبی ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہمارے اس بچے کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت مبارک کا، بہت خیر کا، بہت عافیت والا جو ہے نا ماحول ہے، وقت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ بڑے مبارک مجلس ہے، اللہ ہم سب کو اس کی برکت سے جو ہے نا وہ مغفرت فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اے ہمارے پیارے اللہ پاک، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دی۔
یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ اپنی محبت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت کامل اتباع کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ یا مولا کریم خوشی غم ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ یا مولا کریم ہم سب کو یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیجیے۔ یا اللہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ مبارک مجلس ختم قرآن کی مجلس یا اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دنیا آخرت کی عزت اور بھلائی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ بچہ روحان اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے یا اللہ اسے ہر میدان میں اللہ کامیابی نصیب فرمائے، دن دگنی رات چگنی اللہ اس بچے کو ترقی نصیب فرمائے۔ یا اللہ اسے مزید اور آگے علم دین کے لیے اللہ قبول فرمائیے، اور یا اللہ ان کے والدین کو بھی یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ اس بچے کے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ اس بچے کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بھی حفاظ ہیں اللہ سب کو جو اللہ قرآن مجید کے مطابق اللہ اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کو ہم نے اللہ پس پش ڈال دیا ہے، آج امت جو پریشان ہے قرآن کے ساتھ جو ہے ہم نے وہ یعنی کہ بہت برا سلوک کیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن کو اللہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ انقلاب ہے اے اللہ یہ قرآن مجید کہ اللہ آپ نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ اسے جو ہے یا اللہ ختم میں یعنی ایصال ثواب کے لیے صرف پڑھا جائے اور اسی طرح جو ہے اس کو طاقوں میں سجا کے رکھا جائے، غلافوں میں جو ہے بند کر کے رکھا جائے، بلکہ اللہ آپ نے اس قرآن کو جو اللہ ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کے طریقے اس کے اندر آپ نے بتائے ہیں، احکامات دیے ہیں۔ اللہ ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اے اللہ اس قرآن کو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ خصوصاً اس خاندان کو ذوحان بچے کے اور ان کے خاندان کے اللہ اس قرآن کے جو ہے اس کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیے، اور یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ پیارے حبیب نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمیں وہ خیر نصیب فرما دیجیے، اور جن شرور سے آپ علیہ السلام نے پناہ چاہیے ہمیں بھی ان شرور سے بچا لیجیے۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔